شہر میں آس پڑوس میں کرسچن بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، دوسرے مذاہب کے بھی رہتے ہیں، اس کو سلام کرنا کس طرح ہے؟ کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ آگے سے ہم پہچان نہیں پاتے کہ یہ کرسچن ہے یا ہندو ہے یا کوئی دوسری برادری کا ہے، تو آگے سے ہم سلام اس کو کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلم علی من عرفت وعلی من لم تعرف، آپ کسی کو چاہے جانتے ہیں یا نہیں جانتے ان کو کہیں السلام علیکم۔ میرے نزدیک السلام علیکم کہنا ہر ایک کے لیے صحیح ہے، جو ہمارے ہاں بعض علماء اس میں تشدد کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کے لیے سلامتی کی دعا کر رہے ہیں، اور سلامتی میں سب سے اعلیٰ ترین چیز ایمان کی سلامتی ہے، تو آپ اس کو دعا دے رہے ہیں کہ اللہ آپ کو حقیقی ایمان کی طرف لے کر کے آئے، دوسرے لفظوں میں، ٹھیک ہے نا جی؟ اللہ کی آپ پر رحمت۔ تو دیکھیں ہمارا ان سے اختلاف ان کے ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر ہے، بحیثیت انسان کے ہمیں ان سے کوئی اختلاف نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو آپ ان کے لیے سلامتی کی دعا کر رہے ہیں، ایک مسلمان کے لیے جب سلامتی کی دعا کر رہے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ آپ مثال کے طور میں آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے کیا مراد ہے کہ میں اپنے ایک مسلمان بھائی کے لیے جو ہے اللہ سے سلامتی مانگ رہا ہوں، اس کی رحمت مانگ رہا ہوں، اس کی برکات مانگ رہا ہوں۔ لیکن اس کو جو ہے گریٹنگ سلوگن جو ہے اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کر دیا کہ آپ کی ملاقات کا جو ہے یہ ایک اپیلیشن ہے، ایک خاص علامت اور نشان ہے ایک مسلمان کے لیے، ٹھیک ہے جی؟ لیکن اگر بطور دعا کہ آپ کسی دوسرے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ اس کو جو ہے ایمان کی سلامتی دے دے، یا اس کو جو ہے اس پر رحمتیں کر دے، رحمت میں بھی جو ہے ہدایت تو شامل ہے جی، برکت کے اندر جو ہے ہدایت شامل ہے، تو میرے خیال میں اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کرسچن ہے پھر تو سلام میں پہل نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں وہ سلام کرتا ہے تو آپ اس کا جواب دے دیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ نہیں جانتے ہیں، چاہے کرسچن ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے، جو آپ کے قریب سے گزر رہا ہے، آپ سلام کر کے نکل جائیں، یہی شریعت کا حکم۔